اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تقوی کا حکم دیا ہے. تقوی حفاظت کو کہتے ہیں. حفاظت اس شعبے کی زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس شعبے میں انسان زیادہ معرض خطر میں ہے، اور جنسی زندگی انسان کی سب سے زیادہ معرض خطر میں ہے، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر. اس لیے اس کا تقوی قرآن نے کھول کے وضاحت کے ساتھ تدبیر کی شکل میں بیان کیا ہے. ایک نقشہ انسان کو عملی جنسی زندگی کا قرآن نے بنا کے دیا ہے جس کا محور ازدواج ہے، اور ازدواج کے پھر آداب بیان کیے ہیں، ازدواج کے اصول بیان کیے ہیں، ازدواج کے تقاضے بیان کیے ہیں، اور ان کو مراعات کرنے کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ظاہر ہے یہ مسئلہ سب کو درپیش ہے، صرف اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر ادیان، دیگر مذاہب، دیگر نظریے بھی جو سماجی نظام پیش کرتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر انسان کی جنسی زندگی کے لیے رہنمائی کی ہے، لیکن جیسی حسن تدبیر قرآن میں اور دین میں ہے، اسلام میں ہے، ویسی نہیں ہے. ابھی ہم نے مومن تو ہیں لیکن الہی تدبیر ازدواج کی شکل میں اس کو ترک کر دیا ہے، مکمل طور پر ترک کر دیا. شاید 1% بھی اگر میں کہوں تو مبالغہ ہے کہ قرآنی نظام ازدواج یا اسلامی نظام ازدواج 1% مومنین اگر مراد کرتے ہوں تو ممکن ہے کرتے ہوں، ورنہ اکثر نے دین کو ازدواج میں ترک کر کے کلچر کو ازدواج کی بنیاد بنا لیا ہے، اور کلچرل ازدواج اور کلچرل زندگیاں بسر کرتے ہیں، اور تہذیبی ہندوستانی تہذیب کی زندگی ساری وہ فساد و فحشا اور وہ جنسی بہرہ روی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے. جیسے ابھی ہم دیکھ لیں موجودہ معاشرہ اپنا جو ہندی تہذیب سے متاثر ہے، اور ہندوستانی معاشرہ جو ہندی تہذیب کا گڑھ ہے، اور پھر اس پر مازاد مغربی معاشرہ، یہ دونوں تہذیبیں مومنین کی ازدواجی زندگی کی بنیاد بنی ہوئی ہیں، جس وجہ سے ازدواج ہوتی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی جائے تو بھی جنسی تدبیر تقوی والی ازدواج نہیں ہوتی جس کا نتیجہ سماج میں تقوی ہو. بے تقویت اپنی جگہ قائم رہتی ہے.